حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وصیت فرمائی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن ایمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن ایمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ بن ایمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن ایمان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن ایمان کی ہچکی بن گئی اور کہتے ہیں، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی ہے، لیکن میں آج اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر شاداں اور فرحاں واپس آئے اور عرض کی اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ابا کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن ایمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر یہ مت کہنا کہ امیر المومنین ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر کی نظریں حذیفہ بن ایمان پر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن ایمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا،
اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر۔ عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی کا اتنا خوف، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔